الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 30واں پارہ سورہ عباسہ۔ آج کا سبق اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کا انسان کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، اور پھر اس کے بعد ان نعمتوں کا ذکر ہے کہ جن کا ذات کے ساتھ تعلق بذات خود نہیں ہے لیکن ان کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے۔ ثم پھر اماتہ موت دی اس کو، فاقبرہ پھر قبر دی اس کو، ثم اماتہ فاقبرہ پھر موت دی اس کو اور قبر دی اس کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت اور قبر دونوں چیزیں دی۔ یہ موت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ موت کے ساتھ بندہ دنیا کے غموں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ جو مصائب اور مشکلات پریشانیاں ہیں ان سے نجات مل جاتی ہے۔ ایسے پیشنٹ جو کئی سال کوما میں رہتے ہیں تو وہ ان کی زندگی ان کے لیے بھی اذیت ہوتی ہے اور گھر والوں کے لیے بھی اذیت بن جاتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت دی اور موت کے ساتھ تمام یہ غم پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے سوسائڈ کرنے والا شخص اس وجہ سے وہ خودکشی کرتا ہے کہ دنیا کے غموں سے پریشانیوں سے نجات حاصل کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے موت میں راحت رکھ دی ہے کہ موت کے ساتھ دنیا کے غم اور پریشانیاں ختم ہو جاتے ہیں۔ فَأَقْبَرَهُ پھر اس کو قبر دی، اور اس میں بھی انسانیت کا احترام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کو ختم کر دیا۔ اگر وجود ختم نہ ہوتا، اس کو قبر نہ ملتی، تو یہ بھی لواحقین کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ ایک لاش میں کس طرح تغیرات ہوتے ہیں، یا ایسی لاشیں جو کئی دن نہیں ملتی، لوگ مر جاتے ہیں، تو جب ملتی ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے، کس قدر ہوتی ہیں، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا، قریب نہیں جاتا، یعنی کتنا تکلیف دہ وہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو قبر بھی عطا کر دی۔ پھر قبر کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے، یہ نہیں کہ مٹی کے اندر دفن کر دینا یہی قبر ہے۔ پانی میں مر جانا، آگ سے جل جانا، یا کسی دوسرے طریقے سے درندوں کا کھا جانا، یہ بھی قبر کے حکم میں شامل ہے کہ انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ثم پھر اذا جب شاء وہ چاہے گا انشرہ تو اٹھائے گا اس کو، یعنی انسان کو۔ ثم اذا شاء انشرہ پھر جب وہ اللہ چاہے گا تو اس کو اٹھائے گا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا تو قیامت آ جائے گی اور پھر دوبارہ لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھنا ہے، انسان بے بس ہے۔ نہ پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھا کہ تم پیدا ہونا چاہتے ہو یا نہیں، نہ موت کے وقت، اور نہ ہی اسی طرح جب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے انسان کو کھڑا کر لیں گے۔ کلا ہرگز نہیں، لما نہیں، یقضی پورا کیا، ما جو امرہ اس کو حکم دیا۔ کلا لما یقضی ما امرہ ہرگز نہیں پورا کیا جو اس کو حکم دیا، یعنی جو انسان کو حکم دیا گیا اس نے ہرگز وہ پورا نہیں کیا۔ لما یقضی، امام مجاہد رحمہ اللہ اور ابن جریر طبری رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لا یقضی احد ما امرہ، کہ کوئی بھی شخص اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتا، یعنی کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ تو جو حکم ہوا تو وہ اس نے پورا نہیں کیا، اس میں کمی رہ گئی۔ تو فَلْيَنْظُرْ بس چاہیے کہ دیکھے، الانسان انسان، اِلیٰ طرف طعامی اپنے کھانے کے،
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ یہاں پر کھانے پر غور و فکر کرنے کا حکم ہے۔ ظاہری دیکھنا یہ تو ہر کوئی دیکھتا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، یہاں دیکھنے سے مراد کہ اس میں تدبر کرے، غور و فکر کرے، اس کھانے کے اندر اللہ نے ہر قسم کی تاثیر رکھی ہے، اور پھر جو کھانا اس کو میسر ہے وہ کسی طرح کا کھانا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی قوتیں مصرف کار رکھی ہیں، کتنے طریقوں کے ساتھ کن کن مراحل سے گزر کر وہ چیز اس کے سامنے آتی ہے۔ تو اس ہر چیز پر یعنی ہر کھانے پر وہ غور کرے، اس کو دیکھے۔ اگر انسان اپنے کھانے کی چیزوں پر ہی غور کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تم پر پہنچنے والا کھانا کن طریقوں کے ساتھ تم تک آتا ہے۔ بے شک ہم نے سببنا برسایا، الماء پانی، صبا خوب برسانا، سببنا الماء صبا بے شک ہم نے پانی برسایا اور خوب برسانا۔ ثم پھر شققنا ہم نے پھاڑا یا پھاڑ دی، الارض زمین، شق کا پھاڑنا، شق ہو جانا۔ ثم شققنا الارض شقا پھر ہم نے زمین پھاڑ دی، زمین کو پھاڑنا۔ زمین پھاڑنا یعنی اس سے بیج کا نکل آنا، اس سے پودے کا نکلنا، اس باریک سی کونپل کا نکل آنا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ضرورت کے مطابق نمی اور بیج سے جو نکلتا ہے اس میں قوت رکھ دی ہے، وگرنہ زمین کو پھاڑ کر اس ایک نرم و نازک کونپل کا نکلنا یہ ناممکن ہے۔ تو یہ طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ زمین کو پھاڑ کر نکل آتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا پھر ہم نے پیدا کیا یا اگایا، فیہا اس زمین میں، حبا دانا یعنی اناج۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، تمہارے لیے ہر طرح کا پھل پیدا کر دیا، ہر طرح کی خوراک پیدا کر دی۔ وَإِنَبًا اور انگور، وَقَضْبًا وَإِنَبًا وَقَضْبًا انگور اور ترکاری، یعنی انگور دیے، وقصبہ اور ترکاری، وزیتون اور زیتون، ونخلا اور کھجور، یعنی وہ عنبا وقصبا وزیتون ونخلا کہ انگور دیے اور ترکاری یعنی کچی سبزیاں، گاجر، مولی، کھیرا، اس طرح کچی سبزیاں یہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ساتھ پیدا کی۔ وزیتون ونخلا زیتون اور کھجور، وحدائق اور باغات، غلبا گنے، وحدائق غلبا اور گنے باغات، غلبا گسے ہوئے یعنی ان کی شاخیں ایک دوسرے میں گسی ہوئی، گنے ملی ہوئی، ایسے باغات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ وفاکہۃً اور پھل، وابا اور پھلوں کے ساتھ چارہ، وفاکہۃً وابا پھل اور چارہ، متاعً لکم فائدہ ہے تمہارے لیے، ولانعامکم اور مویشیوں کے لیے یعنی چوپاؤں کے لیے، متاعً لکم ولانعامکم فائدہ ہے تمہارے لیے اور مویشیوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو اس پانی کے ساتھ پھر اس زمین سے ہر طرح کا پھل عطا کر دیا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز عطا کی تو انسان اس کو کھا کر تاہٹ کا شکار ہو جائے، بلکہ کئی طرح کی چیزیں اور رنگ برنگی چیزیں، اس میں روغنی چیزیں ہیں، کچی سبزیاں ہیں، زیتون، کھجور، یہ ساری، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھل دیے ہر قسم کے، جانوروں کو تمہارے لیے پیدا کر دیا، ان کا گوشت، دودھ اور دوسری ضروریات کے لیے، متاعً لکم ولانعامکم یعنی ان ہر چیزوں میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اور جو جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے، ان سے بھی تم اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہو۔ تو یہ وہ ساری نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، پھر ان چیزوں کا ذکر کیا جن کا اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہے،
پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا کہ جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جس سے اس کی زندگی جو ہے اس کا باقی رہنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے قیامت کا ذکر کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر انسان اس پر غور و فکر کرے، تدبر کرے، تو جو آگے قیامت کا ذکر ہے، قیامت آنے والی ہے، اس کا انکار نہ کرے، نہ شکرہ نہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔